لیکن آج تو جو شہزاد اکبر صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ براڈ شیٹ کے کیس میں جو فیصلہ آیا لندن ہائی کورٹ کا، تو اس میں تو وہ تو دراصل جو ہے وہ شریف فیملی پر چارج شیٹ ہے. چارج شیٹ کوئی بھی ہو میر صاحب، ایون اسی فیصلے میں 8 شریف فیملی کے لوگوں کو انویسٹیگیٹ کیا گیا اور ہائی کورٹ نے لکھا کہ اس میں کچھ نہیں نکلا. اچھا، کچھ نہیں نکلا. اب دیکھیں، پرزیوم کر لینا یہ پراپرٹی چوری کے پیسوں سے ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. آپ نے پروف کرنا ہے کہ یہ پیسے کک بیکس، کرپشن اور منی لانڈرنگ کے ذریعے باہر گئے جس کے تحت انہوں نے پراپرٹیز لیں. یہ اتنا ایزی نہیں تھا. اور ابھی بھی کیونکہ براڈ شیٹ کا اتنا کوئی بندہ بیک گراؤنڈ جاننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ شخص کنوکٹڈ ہے، جیل میں بھی رہا ہے. اس کا کوئی پرومیننٹ موساوی صاحب جو ہیں موساوی یہ صاحب convicted ہیں، جیل میں رہے ہیں. کیوں وہ ان پہ 2 کیسز تھے، ہاں، جس میں ایک میں ان کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں بھی سزا ہوئی، اس میں بھی وہ جیل گئے. ابھی بھی جو براڈ شیٹ ہے وہ لیکویڈیشن میں چلی گئی. اور یہ جو پیسے ہماری گورنمنٹ نے پے کیے یہ لیکویڈیشن بورڈ کے پاس گئے ہیں، براڈ شیٹ کے پاس نہیں گئے. براڈ شیٹ نے ساروں کے پیسے دینے تھے. کیمن آئیلینڈ میں لیکویڈیشن کے پاس یہ پیسے گئے ہیں. سب کو جب پیمنٹ ہو جائے گی، اگر اس میں کچھ بچا تو پھر یہ مساوی صاحب کو ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا. اچھا، اب اس میں موشن شاہ نواز رانجھا صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں کی بات سنی ہے، فرق حبیب صاحب کی بھی اور محسن بیگ صاحب کی بھی. تو آج تمام دن شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ کچھ ڈاکومنٹس کے حوالے سے یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب، اور انہوں نے سینٹ میں تقریر بھی کیا ہے کہ جناب شریف فیملی جو ہے اس کے جو ایسٹس ہیں وہ پتہ چل گئے ہیں اور یہ شریف فیملی بے نقاب ہو گئی ہے. تو کیا یہ براڈ شیٹ واقعی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے؟ سر دیکھیں حامد میر صاحب، بڑی دلچسپ آپ نے پروگرام کے شروع میں بات کی ہے اور میں بڑا احترام کرتا ہوں. میں کسی پہ یہ بات نہیں کروں گا کہ کسی کا کیا رول ہے یا کیا اس کا موٹیو ہے، لیکن آپ نے بات تو خود ہی وضاحت کر دی کہ وہ لوگ جو اس وقت پرویز مشرف کے ساتھ تھے، جو اس وقت دائر میں بیٹھے ہوئے تھے، جو لا منسٹری میں بیٹھے ہوئے تھے، شہزاد اکبر اور فروغ نسیم صاحب، یہ لوگ ہیں بیسیکلی جو آج بھی ان کی گورنمنٹ کے معاملات جو ہیں اکاؤنٹیبلٹی ریلیٹڈ، ایسٹ ریکوری یونٹ ریلیٹڈ چلا رہے ہیں. اب ایک چیز جو بڑی سمجھنے کی ہے اور اہم ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈیزائن پہلے بنا تھا، جب یہ انگیج ہوئی فرم، جب اس کے ساتھ اگریمنٹس کیے گئے سب کچھ، تو یہ لوگ انوالو تھے. تو ان کا لنک اس کے ساتھ بہت پرانا ہے اور اسی کو آگے اچھا اگر یہ لوگ انوالو تھے تو پہلی تو بات یہ رجا صاحب ایک منٹ، رجا صاحب اگر میں نے فرق حبیب صاحب کو یہ کہا ہے کہ آپ کی گورنمنٹ جو ہے وہ پرویز مشرف کی گورنمنٹ کو ڈس اون نہیں کر سکتی کیونکہ مشرف دور کے اہم لوگ جو ہیں وہ آپ کی حکومت میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ ٹائمنگ پہ جائیں گے، میرے پاس ایگریمنٹ موجود ہے جو براڈ شیٹ کے اور نیب کے درمیان، یعنی کہ حکومت پاکستان اور براڈ شیٹ کے درمیان ہوا ہے. اس ایگریمنٹ پہ جنرل امجد صاحب کے سائن ہیں اور جو یہ کیس ہے جی یہ جون 2000 کا ہے اور شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ 2005 اور 2006 میں وہ نیب میں آئے تھے. لیکن میں یہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مشرف صاحب کو یہ ڈس اون نہیں کر سکتے. دیکھیں، ہاں اب میں چلے آپ نے اچھی بات کلیریفائی کی، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ لیگل ایڈوائس تھی اور فروغ نسیم صاحب جو تھے وہ کہاں پہ تھے؟ وہ مشرف گورنمنٹ کے سپورٹر تھے، اس کا حصہ تھے، بعد میں مشرف صاحب کے وکیل بن گئے. میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈس اون نہیں کر سکتے مشرف صاحب کو. تو میں یہ بات کر رہا ہوں، دیکھیں اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں. دیکھیں، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اس ڈاکومنٹس میں یہ جو میرے پاس ڈاکومنٹ ہے لندن ہائی کورٹ کی، اس میں اس کی بنیاد پہ جو شہزاد اکبر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ شریف فیملی کے خلاف چارج شیٹ ہے، یہ بات درست ہے یا نہیں درست؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی فیصلے میں وہ جس کو چارج شیٹ کہہ رہے ہیں، اسی فیصلے کے بیچ میں تو ایگزونریٹ ہو گئے، کیونکہ ایسا کوئی لنک، ایسا کوئی رابطہ، ایسا کوئی واسطہ کسی منی ٹرانزیکشن کا یا منی لانڈرنگ کا یا ان گاٹن چیز کا یا کرپشن کا ثبوت یہ پیش نہیں کر سکے وہاں پر عدالت میں کہ یہ پیسے یا یہ جو پراپرٹیز شریف فیملی کی ہیں یہ ان گاٹن گین سے بنائی گئی ہیں یا یہ پراپرٹی جو ہے انلیگلی منی لانڈر پیسہ ہوا ہے اس سے یہ خریدی گئی ہے. یہ چیزیں جب اسٹیبلش نہیں ہوئی تو پھر چارج شیٹ کس بات کی ہے؟ یہ تو وہ کہانی کو سوئنگ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ جو وچ ہنٹ ہے یا جو ہم وائلڈ گوز چیز کرتے ہیں جا کے ایسے ایسٹ کے پیچھے اور ایسی کمپنیز کو ہائر کرتے ہیں،
ہمیں ہمیشہ سے اب آئی ایم اے لائر، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم پہلے جا کے دیکھتے ہیں کہ لا آف دا لینڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر لا آف دا لینڈ کے ہمارے پاس کوئی ریمیڈی اویلیبل ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں نے اس وقت ملیشیا سے پیسے پاکستان میں ان کو دوبارہ سے واپس کرنا ہے، ریپیٹریٹ کرانے ہیں، یا میں نے وہ پیسے ادھر سے دبئی سے کرانے، تو وہاں پہ ایک پوری لیگل رجیم ہے جس میں سے مجھے گزر کے پیسے پاکستان لانا پڑیں گے. اچھا محسن شاہنواز راجہ صاحب، آپ ساری بات آپ وکیل ہیں، آپ بڑی محتاط گفتگو کرتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ محسن بیگ صاحب کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے اس معاملے پہ، باقی صحافیوں کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے. مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہے، لیکن آپ ڈیفینڈ کیے جا رہے ہیں. نہیں، میں انفارمیشن پہ ڈیفینڈ کر رہا، میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے اگر آپ نے لانے ہیں پاکستان میں، تو آپ پرائم منسٹر کو سبز باغ تو مت دکھائیں نا. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. آپ پرائم منسٹر سے بات کریں. جی اس میں یہ جو اپنا جو میرے پاس بہت کچھ ہے، میرے پاس تو براڈ شیٹ کے خلاف جو فیصلہ ہے امریکی عدالت کا وہ بھی ہے. نہیں یعنی کہ براڈ شیٹ کو اس ساتھ بھی فراڈ کرتی رہی ہے. دیکھیں براڈ شیٹ کے متعلقہ کیا معاملات ہیں، کیا نہیں ہیں، مساوی کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، کیا نہیں ہے. لیکن آج اگر آپ جو حقیقت چیز ہے کہ لندن کی عدالت نے جو براڈ شیٹ ہے یا کوے مساوی کا بیک گراؤنڈ نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ اس میں کیا اپنا اس کا جیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کا ایک معاہدہ ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس معاہدے کے اندر کچھ باؤنڈنگ تھی آپ کے اوپر کہ وہ ریورس نہیں ہو سکتا تھا کانٹریکٹ، جس کو انہوں نے دیکھا. اب اسی میں یہ آ رہا ہے کہ 7.3 ملین کی جو سیٹلمنٹ شہباز شریف کر کے گئے تھے نیب کے ساتھ، اس کا بھی اس نے 20% کلیم ڈالا ہوا ہے. جو $160 ملین ہائی ویز کی کک بیکس ان کے کھاتے کی، اس کا بھی کلیم ڈالا ہوا ہے. اس کا جواب دینا جواب دیں راجہ صاحب، اس کا جواب کمائی جا رہے ہیں. یہ میں کہہ رہا ہوں، اس کا جواب دیں کہ یہ سیٹلمنٹ. دیکھیے میری بات سنیں، کلیم تو میں ڈال دوں گا کہ میرے پیسے دینے ہیں اس نے اپنا میرے بھائی نے یہ جو ہیں اپنا فاروق حبیب صاحب، میرے کلیم سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا بھائی یہ کلیم اس کا ایکسپٹ کیا نا لندن کی عدالت نے، کیا ہو گیا؟ اچھا چلیں ایک منٹ آپ ایک منٹ راجہ صاحب ایک منٹ. محسن بیگ صاحب آپ بتائیں ایک منٹ. محسن بیگ صاحب ہے نا غیر جانبدار آدمی، نا تھرڈ پارٹی ہیں، نہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، عمران خان صاحب کے ساتھ بڑا قریبی تعلق رہا ہے، لیکن آج کل انڈیپینڈنٹ گفتگو کرتے ہیں. آپ بتائیں ان دونوں میں سے کون ٹھیک ہے؟ بیسیکلی میر صاحب جو بھی انہوں نے کلیم ڈالے اس کے وہ پروف نہیں دے سکے، مساوی صاحب نہیں دے سکے، بالکل نہیں دے سکے. اور یہ کہنا کہ جی اگر دیکھیں اس کیس کو پورا پڑھ لیجئے، اگر تو مساوی صاحب نے بینک کیا ہے ہمارے جو جی آئی ٹی سپریم کورٹ میں جمع ہوئی تھی رپورٹ اس کے اوپر، جس میں کھوسا صاحب کو براڈ شیٹ نے یہاں لائر کیا کھوسا صاحب کو اور کہا کہ وہ فیصلہ جو والیوم 10 ہے وہ مل جائے، اور وہ پروف وہ لنڈن ہائی کورٹ کو دینا چاہتا تھا. اس کے پاس پروف نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے 1 بلین کی بات کی، سنگاپور اکاؤنٹ کی بات کی، لیکن کہنا اور بات ہے جب تک آپ پروف نہیں آج دے دیں پروف. آپ کے خیال میں یہ جو براڈ شیٹ کیس ہے یہ مسلم لیگ نون کے خلاف نیا پاناما کیس ہے یا فورن فنڈنگ کیس جو ہے وہ تحریک انصاف کے خلاف پاناما کیس ہے؟ فارن فنڈنگ کیس میں میر صاحب میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تحریک انصاف کی یہ رسک ہے. اگر وہ پراپرلی فیصلہ آ گیا تو ان کے لیے بہت سے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. گو کہ اس کو منور کیا جا رہا ہے، کچھ اور حلقے بھی چاہ رہے ہیں کہ وہ کیس کسی طریقے سے منور ہو، اس کا فیصلہ منور ہو جائے. لیکن جہاں تک براڈ شیٹ کے اور مساوی صاحب کے ٹال کلیمز ہیں اس کے پیچھے کوئی پروف نہیں ہے.